اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں جینا کیا ہے؟ کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی یادوں میں جی سکتا ہے؟ کیسے کوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے تصور کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جیسے سائنٹسٹ کام کرتے ہیں نا، وہ کتنی چیزیں دریافت کر لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کوئی چیز دریافت نہیں کر پاتا؟ دریافت دراصل کیا ہے؟ کنسنٹریشن آف مائنڈ کی قیمت ہے۔ جب کوئی شخص اپنا پورا ذہن کسی موضوع پر لگا دیتا ہے، سوتے جاگتے اس کا ذہن مشغول رہتا ہے، تو وہ اس چیز سے متعلق ہوتا ہے اور اسی سے اس چیز پہ جس پہ وہ غور کر رہا ہے اس کے حقائق کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر جب کوئی سائنسدان کوئی چیز دریافت کرتا ہے تو فوکسڈ ہونے کی وجہ سے، کنسنٹریشن آف مائنڈ کی وجہ سے، کیونکہ جب کوئی انسان کسی چیز پر اس قدر کنسنٹریٹ کرتا ہے تو اس کو خاص پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اشارے سے بھی سمجھنے لگتا ہے، پوری بات تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسا پہنچنا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو اس چیز کے بارے میں غور و فکر میں لگا ہوا ہو، اس کی پوری آگاہی رکھتا ہو۔ تو جیسے سائنٹیفکلی کسی چیز کو دریافت کرنا ممکن ہے، اسی طرح سے کوئی انسان بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا چاہتا ہو، جو اللہ تعالیٰ میں جینا چاہتا ہو، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ جب کوئی انسان اپنا دل، اپنا ذہن اللہ تعالیٰ میں لگا دے، اور ایسا نارملی تب ہوتا ہے جب انسان کنسنٹریٹ کرے، اور نماز اس کی بہترین صورت ہے۔ اور میں ضرور رسول اللہ کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنے، اس کی نظر سے دیکھے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان دوسری چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا۔ جب کوئی ایسی زندگی گزارے تو اسے بار بار ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں جس سے اسے رب کی معرفت ملتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اپنے حالات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا ذہن بار بار اس اعلیٰ ترین ہستی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ بار بار اپنے رب کی تجلیاں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ میں جینے کی نقد قیمت ہے، اور یہ قیمت اسی کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ میں جیے گا۔ جو کسی اور میں جیے وہ معرفت کا رزق کبھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔